بلغوا عنی ولو آیہ، جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف اور صرف وہ آیت مبارکہ، وہ حدیث پاک، وہ دین کا مسئلہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے، علماء کرام کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، جو دین کی سند کی مبارک چین اور کڑی وہ جو چلتی آ رہی تھی، اس کے ذریعے سے جو آپ تک دین کی بات پہنچے، آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کی تشریح شروع کر دینی ہے، اس کی وضاحت شروع کر دینی ہے، اس کی تفسیر شروع کر دینی ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ وضاحت کرنا، تشریح کرنا، تفسیر کرنا، توضیح کرنا، صراحت کرنا، یہ علماء کرام کا، مفتیان عظام کا کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ حدیث پاک سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ڈاکٹر جو ہیں میرے علم نبوت کے وارث ہیں، پروفیسر میرے علم نبوت کے وارث ہیں، حکیم میرے علم نبوت کے وارث ہیں، انجینئر میرے علم نبوت کے وارث ہیں؟ ہرگز نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام میری جو نبوت والی علم والی میراث ہے اس کے مالک ہیں، اس کے وارث ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بارے میں وضاحت اور صراحت کر چکے ہیں، تو پھر جن کے پاس یہ علمی اور نبوی میراث ہے آپ ان سے دین کا علم حاصل کریں، اور جن کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا آپ ان کے پاس جا کر دین کا علم حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمام امت مسلمہ کو دین کا علم کس سے حاصل کرنا ہے، اس حوالے سے امت مسلمہ کے اندر احساس کو پیدا فرمائے اور انہیں سینسیٹیو ہونے کا، اس معاملے کے اندر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خداوند قدوس ہم سب کو ان جاہل پروفیسروں سے، انجینئروں سے، اور اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں دین کے علم کے معاملے میں رائے زنی کرتے ہیں، درس قرآن درس حدیث دیتے ہیں، خداوند قدوس ان سب سے ہماری نسلوں کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو علماء کرام، مفتیان عظام، مشائخ عظام کے در دولت پر جا کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر، اور ان کے سامنے زانو میں تلمس طے کر دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔